بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی غیر مسلموں کے حقوق یا رائٹس آف منارٹیز، جس کو بھی ہم کہتے ہیں عام طور پر، ان کے اقلیتوں کے حقوق۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اقلیت ہوتے کیا نا۔ ویسے ہم اقلیت کہہ دیتے ہیں، اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں وہ طبقہ جس کی تعداد بہت زیادہ کم ہو۔ تو زیادہ تر کیونکہ وہ نان مسلمز ہوتے ہیں، ہمارا کنسیپٹ یہی بنا ہوا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو نان مسلمز ہوتے ہیں، وہ کرسچنز ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ ہندوز ہوں، وہ سکھ ہوں، جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم منارٹیز میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو ان کے اپنے حقوق ہیں جی۔ منارٹیز کے حقوق کے حوالے سے جو ہے نا آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس کو آپ دیکھیں اور اس کی جو بھی ریفرنسز وغیرہ ہیں ان کو بھی بعد میں نوٹ کر لیں، اور آخر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو نوٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، نوٹس خود بنا لیں، اور ان کو انشاءاللہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو امتحانات میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگر یہ آپ جو مطلب 10 پوائنٹ ہیں تقریباً، اگر 10 پوائنٹ آپ یہ یاد رکھ لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ منارٹیز کے حوالے سے یا انف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اتنی ہی بس چاہیے ہوتی ہے، زیادہ مطلب وہ کوئی ریسرچ بیسڈ، یا آپ پی ایچ ڈی تو کر نہیں رہے، آپ نے ایگزام دینا ہے مقابلے کا، تو بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر 5-7 آپ آیات کے ریفرنسز وہاں کوٹ کر دیتے ہیں، 2-3 احادیث کوٹ کر دیتے ہیں، تو دیٹ از انف، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں جی، سب سے پہلے کہ واٹ آر دی رائٹس آف نان مسلمز اور منارٹیز ان دا اسلامک اسٹیٹ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم کے حقوق ہوتے کیا ہیں، اور اسلام نے یہ حقوق کس حد تک اور کس طرح سے ان کو مطلب دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا جو وجود ہے، دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، جس کی مطلب بنیاد مدینہ میں رکھی گئی، جس کو ریاست مدینہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریاست مدینہ میں جو نان مسلم تھے، وہاں پر جو ہے نا وہ جیوز تھے، وہاں پر باقی جو مطلب وہ مشرکین وغیرہ تھے، ان سب کو اسلام نے یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے حقوق عطا کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی جو بھی کنڈیشنز تھیں، جو بھی ان پر ظلم و جبر تھا، ٹھیک ہے، جو بھی ان پر مطلب وہ تکلیفیں ان پر وہ تھیں، سب کے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایریڈیکیٹ کر دیا، ختم کر دیا، یہ آرڈر آپ نے پاس کیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ میثاق مدینہ اس کی بہترین مثال ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ آیت مبارکہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ اس حوالے سے سیرت طیبہ میں بھی کئی روشن مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے ایک جو معاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی چند شکیں جو ہیں ہم یہاں پر پیش بھی کر دیتے ہیں، اگر آپ ان کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلی جو شک تھی جو اہل نجران کے ساتھ، کیونکہ اہل نجران غیر مسلم تھے، دیور نان مسلمز، دیور ان منارٹیز، تو ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کی کچھ شکیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اہل نجران کے جو پادری ہوں گے، ٹھیک ہے، گوشہ نشین ہوں گے، کاہن ہوں گے، ان پر کسی بھی قسم کی کوئی گرفت نہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کی ماتحتی کی وجہ سے ان پر کسی قسم کی قحطی عائد نہ ہوگی، وہ قبل الاسلام کے قتل کے مواخذے سے بھی بری ہوں گے، وہ ہماری جنگوں میں شرکت سے بھی مستثنیٰ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا لشکر ان پر حملہ بھی نہیں کرے گا، ہماری عدالت میں دعویٰ پیش کرنے پر ان سے انصاف کیا جائے گا، ان میں سے جو شخص اپنے خاندان سے جو ہے نا وہ سود وغیرہ وہ لیتے ہیں، مطلب وہ ہماری ذمہ داری سے جو بھی ہوگی نا رسپانسبلٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ محروم ہوں گے، کسی فرد کی دوسرے فرد کے عوض میں گرفت بھی نہ ہوگی۔ تو یہ ہے جی اسلام میں ایک مطلب جو کنسیپٹ آف رائٹس اباؤٹ دی نان مسلمز ہے۔ زندگی کے آگے ہے جی زندگی کا تحفظ، ان کو زندگی کا تحفظ جو ہے وہ اسلام کس طرح منارٹیز کو دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن اس طرح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس مسلمان کے قتل مطلب وہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، ٹھیک ہے جی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت جو ہے وہ میرا سب سے اہم فرض ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے اہم فرض ہے. اور یہ جو حدیث ہے اس کا آپ اگر ریفرنس دینا چاہیں تو یہ بہقی میں بھی ہے اور السنن الکبریٰ وغیرہ میں بھی یہ موجود ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مطلب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہیں ان کا خون ہمارے خون کے برابر ہے اور اس کی دیت جو ہوگی وہ ہماری دیت کی طرح ہوگی. تو اس جو یہ کوٹیشن جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ سینگ ہے، اس کو امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کے اندر جو ہے نا اس کو کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے عیسائی کو قتل کیا تو مسلمان عوضاً قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہے. یہ امام شافعی نے ان کی جو کتاب ہے بڑی مشہور و معروف اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے کہ یہودی، عیسائی اور مجوسی کی دیت جو ہوگی وہ بھی آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے، اس مطلب کوٹیشن کو جو ہے نا یہ ابن ابی شیبہ اور المصنف مطلب کے اندر بھی وہ رقم کیا گیا ہے. اسی طرح جو اس کے بعد ہے وہ نجی زندگی کے تحفظ کا حق، کہ جتنی بھی مطلب منارٹیز ہیں ان سب کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس پرائیویسی کا مطلب وہ خیال رکھا جائے گا. اسی طرح ان کے مال کے مطلب جو تحفظ ہوگا اس کا بھی جو ہے نا اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مطلب ایک کوٹ کر سکتے ہیں کہ اموالہم کا اموالنا، یعنی کہ ان کے مال جو ہیں وہ ہمارے مالوں کی طرح، یعنی کہ جس طرح ہم اپنے مال کی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم غیر مسلموں کے مال کو بھی پروٹیکشن دیں گے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی اسلامک ریاست میں مطلب وہ کوئی آپ شراب نوشی وغیرہ کا کوئی اس طرح کوئی کاروبار کو بزنس کرتا ہے، تو اگر مسلمان نے خدا نخواستہ کسی بھی مسلمان نے کیونکہ اس کے نزدیک تو جائز ہے نا غیر مسلم کے، تو اسلام یہ الاؤ کرتا ہے، یہ پرمٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کاروبار جو اسلام میں حرام ہے، شراب وغیرہ ہے، اگر کسی مسلمان نے اس کو ضائع کر دیا تو اس مسلمان کو اس غیر مسلم کی اس شراب ضائع کرنے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اتنے زیادہ ہمارا جو دین ہے وہ تحفظ ہوتا ہے منارٹیز کو. آگے جی اس کے بعد جو ہے وہ مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے، جیسا کہ اہل نجران کا میں نے وہ شرائط بھی جو ہے نا وہ جو بھی اس کی شکیں ہیں وہ بھی ہم نے پیچھے بیان کر دی ہیں. اسی طرح معاشی مطلب وہ آزادی کا حق ہے، لیکن اس کے جو اندر جو ہے نا وہ ایک شرط ہے معاشی آزادی کے حق میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہوں گے ان پر رزق وغیرہ کمانے میں، کاروبار کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ یہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انڈیویجول، دوسری ہوتی ہے مطلب ایک کلیکٹیو، جو ایک پوری سوسائٹی جس میں انوالو ہوتی ہے. تو کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جیسے منشیات ہو گیا، ٹھیک ہے، جنس فروشی ہو گئی، اسی طرح سودی کاروبار وغیرہ. تو یہ حق ہے اسلامک اسٹیٹ کو کہ ان کو روک سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک اجتماعی مفاد میں. معاشرتی آزادی کا حق بھی دیا ہے، جیسے آئلی مطلب نکاح وغیرہ کے مسائل ہیں، باقی جو ہیں ڈیورس وغیرہ کے جتنے بھی ہیں وہ اسلامی ریاست ان کو مطلب وہ اپنے لاز امپوز نہیں کرے گی، بلکہ جو ان کا دین غیر مسلموں کا، نان مسلم کا، منارٹیز کا وہ کہتا ہے اس کے مطابق ڈسیزن کیا جائے گا. اسی طرح عسکری خدمات سے، یعنی کہ ملٹری جو سروسز ہوتی ہیں اس سے بھی ان کو جو ہے نا وہ استثناء دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کام کریں ملٹری میں یا فوج میں، اگر وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز اسلامک اسٹیٹ ان کو مطلب وہ فورس نہیں کر سکتے. اسی طرح اقلیتوں سے معاہدے کی پاسداری وغیرہ بھی اسلامی ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ جس سے بھی مطلب وہ معاہدہ ہو گیا تو اس کا پورا کا پورا مطلب وفا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حالانکہ ایک علامہ ہیں جی، علامہ کاسانی صاحب جو ہیں وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ عقد ذمہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے، یعنی وہ اسے توڑنے کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ جو مسلمانوں نے وہ عقد کر لیا ہے، جو بھی وعدہ وہ کر لیا ہے. لیکن دوسری جانب اگر غیر مسلموں کو اختیار حاصل ہے کہ جب تک چاہیں اس پر قائم رہیں اور جب چاہیں توڑ دیں. تو یہ بہت بڑی مطلب یہ بات تھی، اب نہیں ہے، یہ میں نے ویسے بتا دیا آپ کو. لیکن اب جو ماڈرن کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کی مطلب وہ کوئی اپنا پرومس جو ہے نا وہ توڑ دیتا ہے، جو بھی معاہدہ توڑ دیتا ہے، تو اس کی جو سٹیزن شپ ہوتی ہے اس کو وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد اقلیتوں کی حفاظت جو ہے وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی. تو حضرت اسی طرح جو ہے نا وہ
کس حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آگے میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتا ہوں، ان کی جو ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، اس کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان ریاست جو ہوتی ہے وہ جزیہ وصول کرتی ہے غیر مسلم سے، نان مسلم سے، منارٹیز سے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نان مسلم کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وائی آر یو بیگنگ؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں ایک تو اولڈ مین ہوں اور نیڈی پرسن ہوں، اور جزیہ بھی دینا ہوتا ہے، لہٰذا جزیے کے لیے بھی میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، تو جو ہے نا میں اسی لیے جو ہے نا وہ یہ کام کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اسے کچھ سامان دیتے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں اسلام کتنے حقوق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہ باتیں ضرور اپنے پیپر کے اندر بھی کوٹ کریں کہ اپنے گھر سے کچھ دیا، اور پھر جو فائنانس سیکٹری تھا بیت المال کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کو آپ نے حکم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو افراد ہیں، جو اولڈ مین ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب وہ نیڈی پرسن ہیں، ان سے یہ ساقط کر دیا، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مشہور مستشرق ہے جناب، ٹھیک ہے، واٹ، وہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ وہ یہ لکھتا ہے دا کرسچنز وار پروبیبلی بیٹر آف ایز مسلم انڈر مسلم عرب رولرز دین دے ہیڈ بین انڈر دا بیزنٹین گریک، یعنی کہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں جو عیسائی عرب مسلمان جو حکمران تھے، مطلب بطور ذمی اپنے آپ کو جو بازنطینی حکمران کے ریت میں رہنے سے زیادہ محفوظ اور بہتر سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو عیسائیوں کا دور حکومت تھا اس کے اندر جو غیر مطلب جو ہمارے مسلمان تھے، کرسچنز دور تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر جو مسلمان جو تھے وہ غیر محفوظ تھے، لیکن جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو کرسچن جو تھے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ اور پروٹیکٹیڈ مطلب وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا تھا ایک لیکچر تھا، اس کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی ہے، گفتگو کی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس سب کو مطلب وہ دیکھ لیں۔ اس کے بارے میں آخر میں جو ہے نا وہ دہرا دیتا ہوں آیات، جیسے پہلے آیات ہم نے بتائی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے، یہ البقرہ کی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی کے تحفظ کے بارے میں آپ ایک آیت لکھ سکتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ٹھیک ہے جی، مطلب وہ احادیث جو ہم نے بتائی ہیں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، امام شافعی کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پیپر کے اندر کوٹ کر کے آتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، تو آپ اچھے نمبر جو ہے نا وہ فیچ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔